بڑے سکون کے ساتھ تقریباً پورا رمضان جو ہے آج 27واں روزہ ہے، جیسا بڑے سکون اور چین کے ساتھ پورے کرناٹک کے اندر اور ہندوستان کے اندر منایا گیا. خاص کر رمضان کے رونقیں، رمضان کی محفلیں، رمضان میں جو عبادتیں کا اور سلسلہ ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی لوگوں کے اندر وہ جذبہ کوٹ کر بھرا ہے کہ جب سارے مساجد بھرے ہوتے ہیں اور سارے لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں. اور آگے چل کر بھی وہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رہنے کے لیے ہدایتیں دیں، توفیق دیں، اور امن اور چین سے عید گزارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنائے جس سے ہر شخص کو بہتر طریقے سے عید منانے کا ایک موقع ملا. تو عید الفطر کے اس مبارک موقع پر قوم اور ملت کو کیا پیغام رہے گا آپ کا، خاص طور پر تعلیمی لحاظ سے اور سیاسی اعتبار سے؟ ابھی تو تعلیمی اعتبار سے تو اللہ کا فضل و کرم سے حکومت بھی بہت آگے آ کر تعلیم، خاص کر اقلیتوں کو تعلیمی اعتبار سے جو بھی فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے وہ کر رہی ہے. جیسا کہ ابھی اس بار بجٹ میں بھی 100 ہاسٹل کا ذکر کیا گیا ہے. 100 ہاسٹل کرناٹک کے اندر اقلیتوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 50 مائنارٹی مرارجی دیسائی اسکول کھولنے کا بھی اس سال کا جو ذکر ہوا ہے بجٹ میں، وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس میں جو ہے بچوں کو فری تعلیم بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رہنے کا بھی پورا انتظام رہتا ہے. تو میں پیرنٹس سے، خاص کر والدین سے گزارش کروں گا کہ جلد از جلد آپ ایڈمیشن لیں اور اپنے بچوں کو اس مرارجی دیسائی مولانا ابوالکلام آزاد اسکولز میں داخلہ کروائیں اور وہاں پر جو بھی فیسلٹیز ہیں اس سے مستفید ہوں. اور سیاسی اعتبار سے جیسا کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں، 26 تاریخ کو کرناٹک کے اندر 14 اسمبلی پارلیمنٹری حلقوں کا الیکشن ہے، اور میں شکر گزار ہوں سارے اسٹیک ہولڈرز کا اور خاص کر علماء اکرام کا. اس بار بڑی دلچسپی کے ساتھ انہوں نے الیکٹرل رولز میں ہم نام کو اندراج کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مہم چلائی، اور نئے ووٹرز کو انکلوڈ کرنے کے لیے اور ووٹر لسٹ ہیلتھی بنانے کے لیے بہت بڑی مہم علماء اکرام کی طرف سے چلی. اور یہ سلسلہ جو ہے مطلب اس سے کافی فائدہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار پولنگ میں بھی اس کا بہت بڑا اضافہ ہوگا. اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک بھی ووٹ ضائع کیے بغیر، ہمارے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے، اور ہمارا جو وجود ہے وہ صرف ووٹر لسٹ کے اندر ہوتا ہے. اس کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ 5 سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، اس موقع کو ہم کھونا نہیں چاہیے. اور جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا، اور اس 5 سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، اس کے بعد پھر 5 سال ہم کو انتظار کرنا پڑے گا. ابھی آپ جس طریقے سے ہم لوگوں نے پچھلے 10 سال ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو بڑی بے دردی سے ہم لوگوں کو ستایا گیا ہے، اس کو سب دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک طرف ہو کر ہم اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم لوگ ہمارا حق کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں کہ اس بار سب ایک ہو کر ہمارے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں اس کو ختم کر کے اگر ایک پلیٹ فارم میں آ کر ایک جگہ جم کر ایک پارٹی کو اگر ہم ووٹ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بی جے پی کا بھی خاتمہ ہوگا. اور یہ بے حد ضروری ہے کہ اس کا مطلب ہم اس کے بارے میں فیصلہ لیں. اور صرف کرناٹک کے اندر ہی نہیں، پورے ہندوستان کے اندر ماحول بدل رہا ہے. نئی مطلب لوگوں کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریزلٹس آئیں گے 4 تاریخ کو، اس میں ایک طریقہ کا مطلب شاکنگ ریزلٹس ہوں گے. بہت ساری تبدیلی آنے والی ہے.
میں अपील करता हूं कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब मिलकर अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर हम इस हुकूमत को बदल सकते हैं। यानी कि आपकी सबसे ज्यादा तवज्जो है वो वोटिंग का फीसद बढ़े, इस बिल्कुल। जानिब आप तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। वोटर की हमारे नाम लिस्ट में होते हैं और हम लोग इसके बारे में फिक्र नहीं करते कि भाई इलेक्शन के दिन जितनी जल्दी चाहे जो हो सके उतनी जल्दी जाकर वोट दे, और उसके पहले ये मालूम कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपको बूथ किधर है, आपके कौन से बूथ में आपका नाम है और आपके कितने नाम लिस्ट में अंदर हैं। अगर आपके फैमिली के 4 या 5 नाम हैं तो 5 नाम भी लिस्ट में है या नहीं है, या कोई दूसरी बूथ में है, इसको सब देखना होगा। देखकर 1-2 दिन पहले ही इसके बारे में एक इंतजाम करना होगा, और उसके साथ साथ अगर आप जाएंगे बूथ पर तो बड़े आराम के साथ आप वोट कर सकते हैं। अगर आप अचानक बूथ पर पहुंचकर अगर आपका नाम नहीं मिला तो आपको वक्त नहीं मिलेगा, कि आपका नाम ढूंढने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि आप लोग 2-3 दिन पहले से ही आपका सही वोटर किधर कौन से बूथ में है, आपका नाम किधर है, आपका नाम सही है, आपके सारे वोट्स, आपकी फैमिली के पूरे वोट्स उसमें है। अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर हैं तो उनको भी बुलवाना चाहिए। अगर कोई सफर कर रहे हैं तो उनसे गुजारिश करके 26 तारीख से पहले पहुंचने के लिए गुजारिश करनी होगी। इस तरीके से एक वोट भी जाए के बगैर, अब हमने पिछले जो असेंबली के इलेक्शन में भी देखा तो हमारे जो मुस्लिम एरियाज में, मुस्लिम पॉकेट्स में, माइनॉरिटी पॉकेट्स में सिर्फ 50-55% पोलिंग हुई है। अगर हम कोशिश करेंगे, घर घर जाके लोगों को लाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि 95%, 100% तक पोलिंग की गुंजाइश है। थोड़े बहुत ऐसे भी बूथ हैं जहां पर 90%, 95% भी पोलिंग होती है। और आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए, नॉन मुस्लिम एरियाज, खासकर रूरल एरियाज में 98% पोलिंग होती है। जब वो 98% कर सकते हैं तो हम क्यों 98% नहीं कर सकते? तो इसके अंदर हमको चाहिए कि वो जज्बा हमारे अंदर चाहिए, और हमको मालूम होना चाहिए कि जमहूरियत के अंदर हमारे पास वो एक ही हथियार है, हमारा जो वोट है, वोटर लिस्ट के अंदर जो है वो एक ही हथियार है। उसी से हम हुकूमत बना भी सकते हैं, हुकूमत निकाल भी सकते हैं। तो वक्त आ गया है हम लोगों को साथ में मिलकर इस बार नई हुकूमत लाने का वक्त आया है। इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले इंतखाबात में एक तब्दीली आएगी, और हम लोगों के लिए सारा हिंदुस्तान एक खुशगवार माहौल बनाने का एक मंसूबा हम बनाकर अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें हम लोगों को कामयाबी देगा। शुक्रिया।